جو لوگ مرحوم والدین کی قربانی کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں۔ بہت سے لوگ قربانی کے وقت غلطی کرتے ہیں، خدا را تم اس سے بچ جاؤ ورنہ اللہ کی ناراضگی اٹھاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک اہم فریضہ ہے جس کے شرعی احکام اور دوسروں کی جانب سے اس کی ادائیگی کے بارے میں درج ذیل وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، قربانی کیا ہے؟ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے مخصوص جانور یعنی بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اونٹ، گائے یا بیل کو ذبح کرنے کا عمل ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، فرمانبرداری اور تقوی کا اظہار کرنا ہے، جیسا کہ سورہ کوثر میں ارشاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار بھی ہے۔ نمبر 2، دوسروں کی طرف سے قربانی کا جواز۔ زندہ افراد کی جانب سے کسی دوسرے شخص مثلاً والدین، رشتہ دار یا دوست کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کی اجازت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بعض افراد کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ میتوں کی جانب سے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا بھی درست ہے، خاص طور پر اگر انہوں نے وصیت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں۔ اگر مرحوم کی وصیت ہو تو قربانی اس کے ترکہ سے کی جائے گی اور گوشت مکمل طور پر غریبوں کو دیا جائے گا۔ بغیر وصیت کے رشتہ دار اپنی خوشی سے مرحوم کی طرف سے قربانی کریں تو گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 3، اہم شرائط و مسائل۔ وکیل بنانا۔ اگر کوئی شخص خود قربانی نہیں کر سکتا تو وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے۔ وکیل بنانے کی صورت میں ضروری ہے کہ قربانی دونوں ممالک کے مشترکہ ایام تشریق یعنی 10، 11 یا 12 ذی الحجہ میں ہو۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان میں عید دبئی سے 1 دن بعد ہو تو قربانی پاکستان کے پہلے یا دوسرے دن ہونی چاہیے۔ بیرون ملک قربانی۔ اگر آپ کا ملک قربانی کا گوشت تقسیم کرنے والے اداروں کو رقم بھیجتا ہے تو اسے مکروہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے قربانی کے متعدد فوائد ضائع ہو جاتے ہیں، مثلاً ذبح کے وقت موجود نہ ہونا، خود اللہ کا نام نہ لے پانا، گوشت کھانے یا تقسیم کرنے سے محرومی، مقامی غریبوں کو فائدہ نہ پہنچانا، مالی استطاعت۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ نصاب کی شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی یا ضرورت سے زائد سامان ہو۔ مسافر، نابالغ اور غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4، قربانی کا طریقہ کار۔ ذبح کے آداب۔ بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم ذبح کے وقت موجود رہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، قربانی کے وقت جانور کے پاس موجود رہو۔ تسمیہ و تکبیر۔ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، اگر بھول جائے تو قربانی درست ہے۔ گوشت کی تقسیم۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں یا دوستوں کو ہدیہ اور تیسرا غریبوں پر صدقہ۔ قربانی محض رسم نہیں بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے، غریبوں کی مدد کرنے اور اسلامی بھائی چارے کو مضبوط بنانے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں سے متعلق واقعات اور سورۃ الحج میں ہم نے اونٹوں کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا، اس عمل کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ پر مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور ثواب کا کام ہے، بشرط یہ کہ آپ خود قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس کا ثواب آپ کے والدین کی روح کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ احادیث و فقیہ مصادر میں اس کی صراحت موجود ہے۔ شرعی احکام و طریقہ کار۔ نمبر 1، نیت کی اہمیت۔
قربانی کرتے وقت زبانی یا دل میں نیت کریں کہ یہ قربانی میرے والد والدہ نام کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ نمبر 2، قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ۔ 3 حصے کرنا مستحب ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، ایک حصہ غریب مساکین کے لیے۔ گوشت پورا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، شرط استطاعت۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے یعنی صاحب نصاب ہیں تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں، پھر والدین کی طرف سے الگ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پر قربانی واجب نہیں تو صرف والدین کی طرف سے کافی ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کے نزدیک مرحوم کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ابن تمیمہ فرماتے ہیں میت کی طرف سے قربانی صدقہ اور حج کرنا ثواب پہنچاتا ہے۔ شیخ ابن عثمین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے اصل تو یہی ہے کہ قربانی کرنا زندہ لوگوں کے حق میں مشروع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے، اور جو کچھ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ قربانی فوت شدگان کے ساتھ خاص ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کے زندہ کے تابع ہوتے ہوئے ان کی جانب سے قربانی کی جائے، مثلاً کوئی شخص اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرے اور اس میں وہ زندہ اور فوت شدگان کی نیت کر لے، یعنی تو یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے جو انہوں نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے کی تھی، اور ان کے اہل و عیال میں کچھ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ دوسری قسم یہ کہ فوت شدگان کی جانب سے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرے، یعنی اور یہ واجب ہے لیکن اگر اس سے عاجز ہو تو پھر نہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو کوئی بھی اسے سننے کے بعد تبدیل کرے تو اس کا گناہ اس پر ہے جو اسے تبدیل کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تیسری قسم زندہ لوگوں سے علیحدہ اور مستقل طور پر فوت شدگان کی جانب سے قربانی کی جائے۔ وہ اس طرح کے والد کی جانب سے علیحدہ اور والدہ کی جانب سے علیحدہ اور مستقل قربانی کرے تو یہ جائز ہے۔ فقہا حنابلہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا اور اسے اس سے فائدہ و نفع ہوگا۔ اس میں انہوں نے صدقے پر قیاس کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک فوت شدگان کے لیے قربانی کی تخصیص سنت طریقہ نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت شدگان میں سے بالخصوص کسی ایک کی جانب سے بھی کوئی قربانی نہیں کی، نہ تو انہوں نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، حالانکہ وہ ان کے سب سے زیادہ عزیز اقربا میں سے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فوت ہونے والی اپنی اولاد جن میں 3 شادی شدہ بیٹیاں اور 3 چھوٹے بیٹے شامل ہیں ان کی جانب سے قربانی کی، اور نہ ہی اپنی سب سے عزیز بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری تھی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی بھی صحابی سے یہ عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے کسی فوت شدہ کی جانب سے قربانی کی ہو، اور ہم اسے بھی غلط سمجھتے ہیں جو آج کل بعض لوگ کرتے ہیں کہ پہلے برس فوت شدہ کی جانب سے قربانی کرتے ہیں اور اسے حفرہ قربانی کا نام دیتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے ثواب میں کسی دوسرے کو شریک ہونا جائز نہیں، یا پھر وہ اپنے فوت شدگان کے لیے نفلی قربانی کرتے یا ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرتے ہی نہیں۔ اگر انہیں یہ علم ہو کہ جب کوئی شخص اپنے مال سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرتا ہے تو اس میں زندہ اور فوت شدگان سب شامل ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی یہ کام چھوڑ کر اپنے اس کام کو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں کی گئی ہماری قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔